بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغ. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خوش رکھے. ہمارے بڑے ہمیں دعا دیتے ہیں تو بڑی پیاری دعا ہوتی ہے کہ بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے. اور پھر ہمارے سب سے بڑے ہمارے سب سے بزرگ وہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کو خوش رکھے. کس شخص کو؟ سمع منا حدیثا، جس نے ہماری کوئی حدیث سنی. فحفظہ، پھر اس کو یاد رکھا. حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اسے پہنچا دیا. نبی کی کوئی حدیث سننا، پھر اسے یاد رکھنا. اور پھر یاد رکھنا سے مراد ذہن میں رکھیے گا کہ حافظ کی ٹرم جو اس دور میں استعمال ہوتی تھی وہ الفاظ کا یاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، ان دونوں کا مجموعہ حفظ کہلاتی تھی. اور پھر اس کو آگے پہنچانا. تو یہ دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو یہ کام کرے. تو آپ یہاں پر بہت ساری احادیث سنتے ہیں، کوشش کیا کریں انہیں یاد رکھنے کی اور پھر یاد رکھ کر اسے آگے پہنچانے کی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی خوبصورت دعا ہے ہم اس کے زمرے میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے الحمدللہ فعل کے ساتھ جملہ فعلیہ بھی پڑھ لیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ اٹھیں گے یہاں سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سینکڑوں جملے بنا کر اٹھیں گے. تو کل اگر آپ تھوڑا سا کاؤنٹ کریں وہ جو ہم نے مادے ڈسکس کیے تھے کل فعل ماضی کے، تو غالباً وہ 10 مادے ہم نے ڈسکس کیے تھے. 10 مادوں سے ہم نے فعل ماضی کی گردان مکمل کی تھی، اور 14 کو آپ اگر 10 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 140 جملے عربی زبان کے بنتے ہیں جو آپ کل سیکھ کر اٹھے تھے ادھر سے. آج کچھ مادے مزید ڈسکس کرتے ہیں. یہ 2 دن ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس گردان کو پکا کرنے میں، کیونکہ یہ آپ کی بیس ہے، ذہن میں رکھیے گا فعل کے اعتبار سے. اور اس وقت جو بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو 2 کلرز میں یہ لکھا ہوا مل رہا ہے، ایک بلو کلر ہے اور ایک بلیک کلر ہے. تو اگر آپ فعل ماضی کی گردان کا ایک یونیورسل چارٹ بنانا چاہتے ہیں تو جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ملا ہے آپ کو، یہ تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا، حرکت اور حرف کے اعتبار سے. باقی جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چینج ہوگا. فا عین لام تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مادے کے حوالے سے ہم بات پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں. تو فا عین لام تو آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. باقی آپ جو بلیک کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ایک یونیورسل چارٹ بن جائے گا. آپ کسی بھی فعل ماضی کی گردان کو سامنے رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو ہر جگہ پر ملے گی جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. مزید ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں.
کل ہم نے 10 مادے کر لیے تھے، آج اس کے بعد آگے کرتے ہیں. جی پہلا مادہ میرے پاس مادہ ہے نون زا لام. نزلہ پہلا سیغہ اس سے بنے گا نزلہ. جی گردان آپ کریں گے اس کو نزلہ نزلا نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلتو نزلنا. جی صاد دال قاف صدقہ، صدق بھی اس سے نکلا ہے. ٹھیک، سچ بولنا. ماضی میں جب یہ جائے گا تو صدقہ، اس نے سچ بولا. ٹھیک ہے، اس نے سچ بولنا. صدقہ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس نے سچ کہا، اس نے سچ بولا. صدقہ صدقہ صدقو صدقت صدقتا صدقنا صدقتا صدقتما صدقتم صدقتی صدقتما صدقتن صدقتو صدقنا. ہاں جی، تم دونوں نے سچ کہا. تم، وہ، اس، ان تھرڈ پرسن، تو تم سیکنڈ پرسن، میں ہم فرسٹ پرسن. بس آپ کا ذہن تیزی سے چلنا چاہیے. تم فوری طور پہ آپ پہنچ جائیں ادھر، دونوں فوری طور پہ آپ پہنچ جائیں یہاں. ٹھیک ہے، سچ کہا. اب یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. جب میں جینڈر مینشن نہ کروں تو آپ نے مذکر ہی سیکھا بولنا ہے، اور یہاں تو ویسے ہی مذکر مؤنث دونوں سیکھے، سیم ہی ہے. تو صدق تما. ہاں جی، میں نے سچ کہا صدقتو. ہم دونوں نے سچ کہا صدقنا. ان مؤنث نے سچ کہا صدقنا. صدقنا صدقنا. بس اس کو لمبا کریں گے تو ہم کا مفہوم پیدا ہوگا، اگر چھوٹا کر دیں گے تو جمع مؤنث کا مفہوم آ جائے گا. جی نیکسٹ. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ بولنا. کذبا، اس نے جھوٹ کہا. جی کذبا کذبا کذبو کذبت کذبتا کذبنا کذبتا کذبتما کذبتم کذبتی کذبتما کذبتن کذبتو کذبنا. ماشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ کل تھوڑی سی محنت ہوئی ہے. جی نیکسٹ ورڈ را جیم عین. یہ لوٹنا، ٹھیک ہے، واپس آنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. رجع، وہ لوٹا. رجع رجع رجعو رجعت رجعتا رجعنا رجعتا رجعتما رجعتم رجعتی رجعتما رجعتن رجعتو رجعنا. جی ظلم لکھا ہوا آپ کو مل رہا ہے، ظلم کرنا. تو جب یہ ماضی کی پہلے سیکھے میں جائے گا تو بن جائے گا ظلمہ، اس نے ظلم کیا. جی ظلمہ ظلمہ ظلمو ظلمت ظلمتا ظلمنا ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتی ظلمتما ظلمتن ظلمتو ظلمنا. ہاں جی، ہم نے ظلم کیا ظلمنا. ٹھیک ہے، تو ایک دعا آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا. تو ربنا دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، ربنا ناٹ ربنا. ربنا ہوگا تو ہمارا رب، ربنا ہے تو اے ہمارے رب، وہ منادہ مضاف والا کنسیپٹ. ٹھیک ہے، اور ظلمنا ہم نے ظلم کیا. آگے انفسنا آ جائے گا، اس کے معنی بھی آ جائیں گے، اور پھر آگے چلتے چلتے انشاءاللہ تعالیٰ پوری آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. رزق فوری طور پہ ایک مفہوم سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک، بنیادی معنی عطا کرنا کے ہوتے ہیں. ٹھیک، رزقا اس نے رزق دیا یا اس نے عطا کیا. جی رزقا رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتن رزقتو رزقنا. ہم نے عطا کیا رزقنا ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. جی نیکسٹ ورڈ. اچھا، سین جیم دال مادہ ہم نے غالباً کل ڈسکس نہیں کیا تھا.
اس کو بھی کر لیتے ہیں. سین جیم دال. ٹھیک. سجدہ اس نے سجدہ کیا. سجدہ سجدہ سجدو سجدت سجدتا سجدنا سجدتا سجدتما سجدتم سجدتی سجدتما سجدتن سجدتو سجدنا. میں نے سجدہ کیا سجدتو, ہم نے سجدہ کیا سجدنا, ان سب نے سجدہ کیا, ان سب نے سجدہ کیا. یہاں پر آپ کو بلنک کرتا رہے گا, جب جینڈر مینشن نہیں ہوگی تو ٹھک آپ کی انگلی جہاں چلی جائے گی سجدو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فا الگ کر دیں, سجدوا, تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف جائیں گے. اچھا, یہاں ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں شاید آیا ہو, گردان دیکھیں چل رہی تھی, جس طرح آبادہ میں بھی آئی تھی یہ بات, سجدہ سجدہ سجدو سجدت سجدتا سجدنا سجدتا. یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دال کی آواز سنائی دے رہی ہے. سجدہ سجدہ سجدو سجدت سجدتا سجدنا, دال کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے نا. اس طریقے سے آ کے آپ کو دال کی آواز ختم نہیں آئے گی. سجدتا, اس کی وجہ کیا؟ یہ ساؤنڈ آتی ہے آپ کو سجدتا, دال کی آواز نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دال اور تا ہم مخرج حروف ہیں, ان کا جو نکلنے کا راستہ ہے آپ کہہ لیں وہ بالکل ایک ہی ہے. تو ایسی صورت میں بھی عرب جو ہے وہ ان حروف کو مرج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دال اور تا اکٹھے آئے, ورنہ اصولاً تو ہمارا یہ اس طرح بنتا ہے سجدتا. اب دال اور تا چونکہ ہم مخرج حروف ہیں لہٰذا ان دونوں کو مرج کر دیا گیا, اور ساؤنڈ آپ کو صرف تا کی سنائی دے گی. اور ہمیں ہماری سہولت کے لیے آپ کو تا پر شد لکھی ملے گی, تاکہ آپ نے اس کو جیم کی زبر کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملانا ہے, دال پروناؤنس نہیں کرنی. سجدتا سجدتما سجدتم سجدتی سجدتما سجدتن سجدتو. اب یہاں پر واپس آ گیا سجدنا, دال کی آواز پھر واپس آ گئی. ٹھیک ہو گئی. تو جہاں تا اور دال اکٹھے ہوئے وہاں پر ان کو مرج کر دیا گیا. جی ایک سٹیپ اور, اس سٹیپ تک جانے کے لیے آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی اردو کے اعتبار سے. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھتا ہوں, آپ نے ان الفاظ کو پروناؤنس کرنا ہے. آپ نے اس کو کیا پڑھا؟ پڑھا. یہ میں نے کیا لکھا؟ آپ لوگوں نے کیا سنا؟ مجھے آپ بتائیں کہ میں نے ان تین الفاظ پر جو پہلا حرف ہے, اس میں پا ہے, پا اردو عربی میں نہیں ہوتا, اسے پے ہی کہیں گے ہم اسے حروف تہجی کے اعتبار سے, پے, اس میں لام اور اس میں سین. میں نے ان پر کوئی حرکت ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی نا. آپ نے اس کو پڑھا, اس کو آپ نے لکھا, پڑھا, اور اس کو آپ نے سنا, پڑھا. کیوں؟ آپ کی زبان ہے. ٹھیک. اگر آپ سے کوئی اردو سیکھ رہا ہو, خوش قسمتی ہے تو نہیں ویسے, ممکن کوئی آپ سے اردو سیکھ رہا ہو اور وہ آپ سے یہ سوال کر دے کہ جی آپ نے اس پہ زبر کیوں پڑھی ہے, اس پہ آپ نے زیر کیوں نہیں لکھی, اس پہ آپ نے پیش کیوں نہیں لکھی, آپ نے اس کو پڑھا یا پڑھا, اس کو آپ نے لکھا یا لکھا, اس کو آپ نے سنا یا سنا کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہماری زبان ہے نا, ٹھیک ہے, ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ اس کا بڑا اچھا جواب ہے. اس کا جواب ہے اردو سیکھنی ہے. ٹھیک, اگر سیکھنی ہے
تو ہم جیسے اس کو بولیں گے آپ کو اسے بولنا پڑے گا، آپ کو ایسے ہی سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں عربی. عرب فعل ماضی کی گردان میں یہ جو عین کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، عین کلمہ، اس کو زیر کے ساتھ بھی بولتا ہے. بالکل اسی طرح ابھی آپ نے پڑھا کی گردان کی ہے، اب ہم لکھا کی گردان کرنے لگے ہیں. عین کلمہ کی حرکت وہ چینج کر دیتا ہے. یہاں پر چینج کرے گا تو پوری گردان میں چینج ہو جائے گی. ٹھیک، تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آپ ایک گردان پکی کر چکے ہیں تو اس لیے دوسری گردان آپ کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. صرف عین کلمہ کی زیر کے ساتھ اسے پروناؤنس کر دیں. فاعلہ، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلاتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. تو بالکل وہی چیز ہے جس طرح اردو سیکھنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر اس کو زبر پڑھنی ہے، کہاں پر زیر پڑھنی ہے، کہاں پر پیش پڑھنی ہے. سیکھ کر اسے پتہ چلتا ہے. یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈکشنری. ڈکشنری آپ کو بتائے گی عربی زبان میں کہ کس فعل میں عرب عین کلمہ پر زیر پڑتا ہے، کس پر زبر پڑتا ہے، کس پر پیش پڑتا ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے سہولت ہوگی آپ کے لیے. بس بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے. ٹھیک، ہم کوئی اعتراض کرنے والے نہیں ہوتے جی عرب کیوں ایسا کرتا ہے، وہ زبر کیوں پڑتا ہے، زیر یہاں کیوں پڑتا ہے، پیش کیوں پڑتا ہے. ہم نے اسے فالو کرنا ہے، ہم نے اسے سیکھنا ہے. اور قرآن مجید ہم آپ کو مزید یہ چیزیں سکھائے گا. تو اب جو ہم ورب پریکٹس کر رہے ہیں وہ 3 حروف پر مشتمل مادے پریکٹس کریں گے جن کے عین کلمہ پہ زیر آتی ہے. تو پہلا اس میں ورب ہے ہمارے پاس فاراحا. یہ مادہ خوش ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس میں عین کلمہ کون سا ہے؟ را. اب یہ نہیں کہ آپ نے عین کلمہ اس میں ڈھونڈنا ہے، آپ کے اس میں عین کلمہ ہے ہی نہیں. اس میں واقعی عین کلمہ نہیں ہے، عین حرف نہیں ہے، لیکن فا عین لام کو ہم نے اسٹینڈرڈ مانا ہے. پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ، تیسرا لام کلمہ. تو اس میں فا کلمہ تو ہے فا کلمہ کے طور پر، لیکن جو عین کلمہ ہے وہ را کے طور پر ہے اور لام کلمہ ہا کے طور پر ہے. تو اس میں اب آپ نے عین کلمہ کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر گردان کرنی ہے. فرحہ کے معنی ہوں گے وہ خوش ہوا. ٹھیک، فرحہ، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا، فرحتا، فرحتما، فرحتم، فرحتی، فرحتما، فرحتن، فرحتو، فرحنا. میں خوش ہوا، فرحتو. آپ سب خوش ہوئے. آپ سے مراد اب اردو ہے نا، تو تم میں آپ کو کہوں تو اچھا نہیں لگے گا. آپ سب خوش ہوئے، فرحتو. اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ عین کلمہ ساتھ زیر بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. جی دوسرا مادہ عین میم لام. آپ کا عین کلمہ کون سا ہے؟ میم. اسے اچھی طرح پہچان کر لیں. عین کلمہ آپ کا میم، اس پہ آپ نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. عاملہ، عمل کرنا. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ، عاملہ، عاملو، عاملت، عاملتا، عاملنا، عملتا، عملتما، عملتم، عملتی، عملتما، عملتن، عملتو، عملنا. ان سب نے عمل کیا. عاملو، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. ٹھیک ہے، تو عاملو اور انہوں نے عمل کیے نیک. اس طریقے سے اب اس کو چلیں گے. وہی حروف ہیں، آگے پیچھے ہو گئے. عین کلمہ کی زیر کے ساتھ عالمہ، اس نے جانا.
عالما عالما علیمو علیمت علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا علمنا قد علمنا ما تنقص الارض منہم. اور حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم نہیں ہل سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. اس میں 5واں جو سوال تھا وہ کیا تھا؟ ماذا عاملہ. اب دیکھیں ماذا ہم پڑھ چکے ہیں, پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ اسماء استفہام میں. ما کیا, ما کے ساتھ زا بھی لگتا ہے بعض اوقات. ماذا ماذا عاملہ, کیا کچھ عمل کیا, کیا عمل کیا؟ فیما علما, اس پر جو علم حاصل کیا, جو جانا اس پر عمل کیا کیا. ماذا عاملہ فیما علما. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے. تو تھوڑا تھوڑا اب میں جو آپ کو یہاں پر حدیث سے کوئی آیت سناتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا آپ غور کیا کریں اور آج سے یہ پریکٹس کر لیں اب کہ نماز میں توجہ کریں. کچھ پوری نماز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا. اس سے پہلے جو آپ نماز پڑھتے تھے تو اب کچھ نہ کچھ آپ کو الفاظ آپ کے کانوں میں وہ آئیں گے جو آپ یہاں پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے بڑھاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آنے لگے گا. جی ہا میم دال عین کلمہ زیر. حامدہ حمد, حمد کرنا. حامدہ اس نے حمد کی. حامدہ حمدہ حمدو حمدت حمدتا حمدنا حمدتا حمدتما حمدتم حمدتی حمدتما حمدتن حمدتو حمدنا. اب یہاں پھر وہ دال اور تا مرج وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک, ہم کرتے ہیں اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کے بعد اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن. یعنی اب دیکھیں اس کو آپ الگ الگ کریں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. سمیع, اب یہ بھی سامعہ, اگلا ورب ہمارا یہی ہوگا. سمع سامع اس نے سنا. سمع اللہ اللہ نے سنا. کس کو؟ لمن اس کو جس نے حامدہ حمد کی ہو اس کی. سمع اللہ لمن حامدہ. ٹھیک, تو اسی طرح آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں. آگے پھر ربنا, اب اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, دیکھ لیں. ربنا کا کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے رب. ربنا لک الحمد, الحمدللہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہے. الحمد لک تمام تعریفیں تمام شکر تیرے لیے ہے. للہ الحمد زور دیا تو قائم مقام خبر کو شروع میں لے آئے. للہ الحمد اللہ ہی کی ہے تمام تعریفیں تمام شکر. لک الحمد تیرے لیے یہ تمام شکر, تیرے لیے ہی تمام تعریف. تو ربنا لک الحمد, یا اس کو ربنا ولک الحمد بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو عربی آتی ہے, اس کی گرامیٹیکلی آپ کو پتہ چل گیا یہ. تو حامدہ کا ہو گیا. اب اگلا نیکسٹ آپ کا مادہ ہے سین میم عین. سمع اس نے سنا. سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. ٹھیک, ہم سب نے سنا. سمعنا. ربنا اننا سمعنا منادیا, اے ہمارے رب اننا پڑھ چکے ہیں یقیناً ہم, سمینا ہم نے سنا, منادین ایک ندا دینے والے کو. ٹھیک, تو اس طرح ہم انشاءاللہ چلیں گے آگے. جی نیکسٹ ورڈ حاسین با. حاسبہ گمان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حاسبہ اس نے گمان کیا. حاسبہ حاسبہ حاسبو حاسبت حاسبتا حاسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا. احسب الناس ان یترکوا. حاسبہ سورۃ العنکبوت کی پہلی جو آیات ہیں ان میں بہت خوبصورت آیات ہیں کہ الف لام میم. احسب الناس
ان یترکو، کیا لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے بس فارغ۔ افحسبتم، حسبتم، حمزہ استفہام، ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آیات ریفرنس کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سوالیہ بنائیں گے تو جملے کو آ یا حل لگاتے ہیں نا، تو شروع میں آ لگ گیا، احسبتم، فا لگے گا تو فا کا استعمال حل کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، آ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، یہ ڈیٹیل سے بعد میں بتاؤں گا۔ وہ حمزہ استفہامیہ کے ساتھ ہوتا ہے تو بعد میں آتا ہے فا۔ افحسبتم، تو کیا تم نے گمان کیا، انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں، تمہارا مقصد ہے ایک، ٹھیک، اور وہ مقصد کون بتائے گا ہمیں؟ قرآن ہمیں بتائے گا کہ بندے کا اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک، اس وقت کثیر تعداد انسانوں کی جو زندگی گزار رہی ہے وہ بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ پیدا ہوتا ہے انسان، اپنی ایک زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی نسل بڑھاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو بس اس کام کے لیے، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، فرق کیا رہ گیا انسان اور جانوروں میں؟ اس لیے کہا گیا تھا نا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں جنوں کو پیدا کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، کہ جانور بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ میرا آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، یہ مقصد قرآن بتائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہارا ایک مقصد ہے، ٹھیک، اور تم بس یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوٹ جاؤ گے؟ no۔ جی نیکسٹ ورڈ، جی شین رابا، شربا، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، شربا اس نے پیا، شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا۔ ہاں جی، ان دونوں نے پیا۔ جب آپ پہلے بول دیتے ہیں جلدی سے، اس کو پھر کور کرنے میں دیر لگتی ہے، تو اس لیے پہلے آپ سوچیں پھر بولیں۔ ہاں جی، ان دونوں نے پیا، ان پر چلے جائیں، ان پہ چلے جائیں، ان پہ پہنچ گئے، دونوں پہ پہنچ جائیں۔ اب دونوں پہ آپ یہاں اس طرح سے آپ لنک کر رہے ہیں۔ اب اگر میں نے جینڈر مینشن نہیں کی تو ٹھک آپ یہ سیدھا بول دیں گے، شربا۔ جی ہم دونوں نے پیا، شربنا، تم سب نے پیا، شربتم، تم سب مؤنث نے پیا، شربتنا، ٹھیک ہے، ان سب مؤنث نے پیا، شربنا، تو نے پیا، جینڈر مینشن نہیں ہے، شربتا، تو ایک مؤنث نے پیا تو پھر شربتی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا خیال رکھنا۔ جی راہ میم، رحم، عین کلمہ کی زیر کے ساتھ، رحمہ، اس نے رحم کیا، رحمہ، رحمہ، رحمو، رحمت، رحمتا، رحمنا، رحمتا، رحمتما، رحمتم، رحمتی، رحمتما، رحمتن، رحمتو، رحمنا۔ جی شین ہا دال، شاہدہ، شہادت دینا، گواہی دینا، ٹھیک، موجود ہونا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شاہدہ، اس نے گواہی دی،
شاہدہ شاہدہ شاہدو شاہدت شاہدتا شاہدنا شاہدتا شاہدتما شاہدتم شاہدتی شاہدتما شاہدتن شاہدتو شاہدنا. اس نے گواہی دی شاہدہ. ٹھیک، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے. اب ہم وہ اس جو ہے نا اس نے گواہی دی، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کس نے گواہی دی؟ اس کو ہم مینشن کریں گے. ہم کہیں گے زید نے گواہی دی. انشاءاللہ اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا. تو شاہدہ زیدن، یہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ سورہ یوسف میں الفاظ ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے. تم سب نے گواہی دی. شہدتم، تم سب نے گواہی کیوں دی؟ اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف کیوں کے لیے آپ نے جو اسماء استفہام پڑھے ہیں وہ اس کے شروع میں لگا دیں گے. کیوں کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کیوں. میں نے آپ سے کہا تھا جب اسماء استفہام پڑھے تھے، میں نے کہا تھا آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ 10 12 13 14 اسماء استفہام ہیں، ان کے معنی یاد کرنے ہیں. یہ کام آپ نے صرف کرنا ہے، کیونکہ مجھے جب ضرورت پڑے گی کہ کیوں کی عربی کیا ہے تو آپ نے اس میں سے اس کیوں کی عربی اٹھا کے مجھے بتا دیں. اب میں کیوں کی انگریزی آپ سے پوچھوں تو آپ فوری بتا دیں گے، مجھے بتا دیں گے نا. وائی اس لیے کہ انگریزی گھسی ہوئی ہے ہمارے اندر، لما ہمارے اندر نہیں گھسا ہوا. لما، وائی، لما. تم سب نے گواہی دی شہدتم، تم سب نے گواہی کیوں دی؟ لما شہدتم. اس دن جب اللہ تعالی مجرموں کے منہوں کو سیل کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ جو ہیں وہ سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. پھر وہ جو انسان سے کہے گا اعضاء سے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ٹھیک ہے، تو پھر کہیں گے کہ آج ہمیں اس رب نے قوت گوئی عطا کی جس نے سب کو قوت گوئی عطا کی، اس کا حکم تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم بولنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ سب اعضاء بولیں گے. یہ جو آج بولتی ہے یہ اس دن چپ ہوگی. جی نیکسٹ ورڈ. قاف بالام، عین کلمہ زیر کے ساتھ قبلہ، قبول کرنا. ان معنی میں قبلہ، قبلہ قبلہ، قبلو، قبلت، قبلتا، قبلنا، قبلتا، قبلتما، قبلتم، قبلتی، قبلتما، قبلتن، قبلتو، قبلنا. میں نے قبول کیا، قبلتو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام. یہ ہمارا ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو کبھی پڑھائے جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے بچپن میں، شاید اب نہیں ہے. ٹھیک، اس وقت ہوتا تھا کہ جی یہ ہمارے ایمانیات میں ہماری بنیادیں ہیں. جی ختم ہو گئی. کتنے مادے کیے ہم نے اس کے؟ کاؤنٹ کیجئے، اس کو 14 سے ملٹیپلائی کیجئے اور رزلٹ نکالنا ہے. آپ نے مجھے اینڈ پہ بتانا ہے، میتھ جس کا اچھا ہے، کہ جی کل ہم نے کتنے جملہ فعلیہ یہاں پر بنائے ہیں آج. لیں جی، پڑھا کی بات ہو گئی، لکھا کی بات ہو گئی، اب سنا کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سنا سے مراد کیا ہے؟ عین کلمہ پیش والا. تو پہلا لفظ کیا بن گیا؟ فعولا. فعولا. پہلے آپ میری زبان سے سنیں گے کیونکہ ان تینوں گردانوں میں سب سے مشکل گردان یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعولنا، فعولتا، فعولتما، فعولتم، فعولتی، فعولتما، فعولتن، فعولتو، فعولنا.
اب دیکھیں یہ پیش حرکت جو ہے نا یہ زبان سے آسانی سے نہیں نکلتی، اور یہی وجہ ہے کہ عرب اس ڈائی پر خود بھی بہت کم الفاظ بولتا ہے. فولا پر اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. پہلا ورب ہے قاف را با، عین کلمہ کی پیش کے ساتھ بولنا ہے تو قربا، وہ قریب ہوا. ٹھیک، قربا قربا قربو قربت قربتا قربنا قربتا قربتما قربتم قربتی قربتما قربتن قربتو قربنا. جی نیکسٹ. بعودا وہ دور ہوا. بعودا بعودا بعودو بعودت بعودتا بعودنا بعودتا بعودتما بعودتم بعودتی بعودتما بعودتن بعودتو بعودنا. جی کروما وہ باعزت ہوا. ٹھیک، وہ باعزت ہے. کروما کروما کرمو کرمت کرمتا کرمنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا. جی نیکسٹ. سکولا بھاری ہونا. ٹھیک ہے، وہ بھاری ہوا. سکولا سکولا سکولو سکولت سکولتا سکولنا سکولتا سکولتما سکولتم سکولتی سکولتما سکولتن سکولتو سکولنا. وہ بھاری ہوئی، وہ بھاری ہوئی. وہ بھاری ہوئی. سکولت. فاما من سکولت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. ٹھیک، بس جس کے وزن بھاری ہوئے. اب ترجمہ ہم نے سکولت کیا وہ بھاری ہوئی، اب یہاں پر ہم کر رہے ہیں کہ ان کے وزن بھاری ہوئے. تو یہ فرق کیوں ہوا، یہ آگے کی چیزیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. نہیں جی الحمدللہ 4 ہم نے مادے یہ پریکٹس کر لیے. تو اینڈ ریزلٹ آپ کا کیا نکلا ان تینوں آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائزز کے ساتھ، کہ عربی زبان میں ہم نے فعل ماضی کی 3 ڈائز پڑھ لی. کون کون سی؟ فعلا، فاعلا، فعلا. 3 ڈائز. باقی سب وہی ہے، صرف عین کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کہیں زبر آ رہی ہے، کہیں زیر آ رہی ہے، کہیں پیش آ رہی ہے. اگر ایک سٹارٹنگ میں آ گئی زیر تو پوری گردان میں زیر چلے گی. ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ سٹارٹ زیر سے لے لیں اور درمیان میں اینڈ پیش پہ کر دیں. نو، زیر سے شروع ہے تو زیر تک اختتام، زبر سے شروع ہے تو زبر تک اختتام، پیش سے شروع ہے تو پیش تک اختتام. پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا مادہ ان کلمہ کی زبر کے ساتھ آنا ہے، زیر کے ساتھ آنا ہے، پیش کے ساتھ آنا ہے؟ یا تو قرآن مجید بتائے گا آپ کو. قرآن مجید ہمارے لیے اتھینٹک سورس ہے عربی زبان میں فعل کے بتانے کے لیے. ٹھیک، یا دوسرا طریقہ یہ ہوگا ہم ڈکشنری دیکھیں گے. ٹھیک، تیسرا وہ میں آپ کے لیے ادھر موجود ہوں. اس کلاس میں تو میں بتا دیا کروں گا، اس کے بعد کے کام جو ہیں وہ آپ کے ہیں. بعد میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے معلوم کریں گے یا ڈکشنری دیکھ کے پتہ چلیں گے. ڈکشنری عربی زبان کی کیسے دیکھی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ چیزیں الحمدللہ کلیئر ہے. اب ہم ایک سٹیپ آگے چلنے لگے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فعل پڑھتے ہی آپ کو جملہ فعلیہ بنانا آ جائے گا، اور وہ آ چکا ہے. آپ کے سامنے میں جملہ لکھ رہا ہوں. اس نے پیا، یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک، جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 حصے ہوں گے، ان کی آپ نے تلاش کرنی ہے. آپ کا کام یہ ہے، یہ لازمی کرنا ہے. آپ نے ڈائریکٹ جب بھی آپ بولیں گے گڑبڑ ہوگی. میں نے آپ کو کوشش کی ہے ایک ایک سٹیپ دینے کی. ٹھیک، بالکل ایک سٹیپ، پھر اس کے بعد چھوٹا، پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ 2 سٹیپس اوپر لے جائیں. ٹھیک، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ چھلانگیں لگائیں. نو، یہ سیڑھیاں جو ہیں ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب تھے، وہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے گئے. میں پوچھا بھائی ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ کہنے لگے کہ وہ تمہیں سیڑھی نظر آ رہی ہے سامنے.
کہتا ہاں جی، کہتا یہ مجھے نظر نہیں آئی تھی. تو یہ سیڑھی اصل میں سٹیپس آپ ایک ایک کر کے اگر آپ ڈائریکٹ کوشش کریں گے تو پھر نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس نے پیا، اس میں آپ نے جملہ فعلیہ پہچان لیا، ٹھیک ہے، فعل کا تذکرہ. اب اردو زبان کا جملہ فعلیہ ذہن میں رکھیے گا، فرق ہوگا. آپ کہیں گے تو شروع ہو رہا ہے اس سے، تو یہ اسم ہے. ہم اردو محاورے میں اس کو ایسے ہی بولیں گے، ورنہ ہمیں کہنا چاہیے پیا اس نے. آپ کہیں گے پیا اس نے ہو تو جملہ فعلیہ بنتا ہے نا، لیکن آپ فعل آ گیا ہے بیچ میں تو آپ اسے جملہ فعلیہ مانیں گے. ٹھیک، اس نے پیا، اس میں آپ کا فعل کیا ہے؟ پیا، یہ آپ کا فعل ہے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا فعل ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے. اب چونکہ میں نے ماضی پڑھا ہے، اس سے ایگزامپل میں آپ کے سامنے ماضی کی رکھوں گا. پیا آپ کا فعل ماضی ہے. اب ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا. اب اس کا فاعل کون ہے؟ اس نے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے فعل اور فاعل مکمل کر لیے. اور فاعل آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر کی شکل میں جب بھی ہوتا ہے تو گردان ہی چلتی ہے، ہم گردان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب دو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ایک، پینے کے لیے مادہ کیا استعمال کرتا ہے عرب، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا جی، شین رابا، شربت سے آپ کو یاد آ جائے گا. پھر دوسری بات کہ اب اس کو میں نے فعلا کی ڈائی سے استعمال کرنا ہے، فاعلہ کی ڈائی سے استعمال کرنا ہے، فاؤلا کی ڈائی سے استعمال کرنا ہے. یہ چیز آپ کو ڈکشنری بتا دے گی یا کہیں نوٹس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو رزلٹ نکلا کہ جی اس کو میں نے زیر کے ساتھ یعنی فاعلہ کی ڈائی سے اس ورب کو ادا کرنا ہے. تو اس نے پیا آپ کا فاعل تھرڈ پرسن ہے، لہٰذا آپ واحد مذکر پہ جو بھی سیکھا ہوگا وہ اٹھائیں گے اور یہاں پیسٹ کر دیں گے، وہ آپ کا بن جائے گا شاربہ. تم سب نے لکھا، جملہ فعلیہ، فعل لکھا، یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل تم سب. اب دو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لکھنے کے لیے مادہ کیا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے نوٹس میں نہیں لکھا، ٹھیک، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لکھنے کے لیے کاف تا با، کتاب سے لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے. اب اگلی بات، فعلا سے لانا ہے، فاعلہ سے لانا ہے، فاؤلا سے لانا ہے. یہ آپ کو ڈکشنری بتا دے گی. یہ لانا ہے آپ نے کس سے؟ فعلا سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فاعل تم سب ہے. تم سب سے مراد ہے سیکنڈ پرسن جمع، اور جینڈر مینشن نہیں ہے لہذا مذکر. تو وہ تم والا جو سیکھا ہے نا وہ ایگزیکٹ ہوگا. آپ شروع سے بے شک لے جائیں، اگر آپ ماشاءاللہ زیادہ اچھے ہیں تو ڈائریکٹ بھی پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کتبہ سے شروع کر لیں. کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم. تو آپ کا ریکوائرڈ ورب جو ہو گیا، جملہ ہو گیا کتبتم. تم سب نے لکھا. میں نے پڑھا، فعل پڑھا، فاعل میں. پڑھنے کے لیے کیا مادہ استعمال ہوتا ہے، کس ڈائی سے آنا ہے، نوٹس میں نہیں ہے آپ کے. آپ کو میں بتاتا ہوں، قاف را حمزہ. اب کون سی ڈائی آئے گی؟ فعلا، فاعلہ، فاؤلا، فعلا. قرأ، میں نے پڑھا. آپ جائیں گے واحد متکلم کی طرف. قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو.
قرأت، میں نے پڑھا. آپ کو میں نے اس نے حدیث سنائی تھی نا کہ قبر میں جب وہ پوچھیں گے فرشتے کہ وما یدریکا، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. ٹھیک، اب اس جملے میں دیکھیں صرف ایک کتاب اللہ رہ گیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جملے میں مفعول کیا ہے. یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم ایک ایک چیز آگے کر کے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا بس آپ غور و فکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. نہیں جی، بات کلیئر ہوگی. اب میں بہت اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، اینڈ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں. یہاں تک اس امید کے ساتھ کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں تک کلیئر ہے؟ کلیئر جی، الحمدللہ. جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا تھا اس نے پیا. ایک جملہ اور لکھتا ہوں، زید نے پیا. اس جملے کا فاعل اور فعل کا ذرا تعین کر لیں. فعل اس میں کیا ہے؟ پیا ہی ہے، اور اب فاعل کون ہے؟ زید. دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دو جملے ہیں، ان دونوں جملوں میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، اور یہ ہوگا ہی ہوگا. جو فاعل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جملے میں فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اور دوسرے جملے میں آپ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو گیا. دو ٹرمز میں نے آپ سے کہی تھی نا، ہم دو ٹرمز استعمال کریں گے، ایک اسم ضمیر، ایک اسم ظاہر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے نوٹس میں موجود نہیں ہیں ذہن رکھیے گا. اس طرح جیسے میں نے آپ کو ویکیبلری میں ایڈ کیا ہے کچھ، جیسے قرأ کا، کتبہ کا، تو یہ آپ ایڈ کرتے رہیں. نوٹس اس لیے آپ کے پاس ہے کہ آپ اس میں وہ چیزیں، یہی آپ کی ویکیبلری ہے. کبھی بھی ڈکشنری ہاتھ میں لینے سے، یاد کرنے سے ویکیبلری نہیں بڑھتی، ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح آپ جو چیز سیکھتے ہیں اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ ویکیبلری آپ کی بڑھے گی. فاعل کی دو صورتیں آپ کے سامنے ہوں گی. فاعل یا تو آپ کا اسم ضمیر ہوگا یا پھر اسم ظاہر ہوگا ضرور. فاعل ہونا ہی ہونا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے باہر نہیں ہو سکتا. اب فاعل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا. نیکسٹ بات، جب آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو گردان چلتی ہے، آپ نے گردان کی طرف رجوع کرنا ہے. بہت اہم بات ہے. جب بھی آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو آپ نے گردان کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ، تو، میں، ہم، تم سب، ہم سب، وہ دو، تم دو، یہ سارے فاعل ضمیر کی صورت میں، لہذا آپ گردان کی طرف رجوع کریں گے. لیکن جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اب ہمارا اہم ترین ٹاپک شروع ہونے لگا ہے، جو کہ جملہ فعلیہ کا سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے. ایک بات یہاں اور نوٹ کر لیں کہ یہ جب آپ کا فاعل ظاہر ہوتا ہے، یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ پرسنز کے اعتبار سے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. کیا تینوں صورتوں میں فاعل آپ کا ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں. ٹھیک، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عامر لکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں لکھ رہا ہوں. میں نہیں کہوں گا کہ تم ایوب پڑھ رہے ہو، وہ تم پڑھ رہے ہو. فاعل آپ کا اسم ظاہر کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں، نہ سیکنڈ پرسن کی صورت میں آپ اسے ظاہر کریں گے ابھی، نہ فرسٹ پرسن کی صورت میں. ٹھیک، ایک ایک سٹیپ آگے ہم نے اس کو چلنا ہے. تو آپ کا فاعل اسم ظاہر کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، یہ ہماری ہیڈنگ ہے اس کی.
اس کو تو آپ نے بڑا سارا کر کے خوبصورت سا کلرڈ، ٹھیک ہے، اور اپنے بیڈ کے سامنے کہیں دیوار پہ لگا لینا ہے. یہ آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، جب تک آپ فعل پڑھ رہے ہیں. پڑھیں گے تو یاد رہے گا، بھول جائیں گے. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو، جملہ فعلیہ میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو، اور وہ کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں، تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. ایکسپلین ابھی میں کرتا ہوں اس بات کو. جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تین جملے لکھے ہیں، وہ داخل ہوا، وہ دونوں داخل ہوئے، وہ سب داخل ہوئے. تین جملے. ان تینوں جملوں میں مجھے بتایا آپ کا فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کا کام بس اتنا ہے، ضمیر ہے. ضمیر جب آپ کا فاعل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گردان چلتی ہے. تو وہ داخل ہوا کی عربی کیا ہوگی؟ داخلہ. وہ دونوں داخل ہوئے، داخلہ. ماشاءاللہ. وہ سب داخل ہوئے، دخلوا. یہاں تک الحمدللہ کلیئر ہے. اب وہ جو فاعل ہے نا، ان تینوں جملوں میں اس فاعل کو ظاہر کر رہا ہوں. لڑکا داخل ہوا، دو لڑکے داخل ہوئے، لڑکے داخل ہوئے. اب آپ کا فاعل ظاہر ہو گیا. پہلے جملے میں فاعل آپ کا واحد ہے، دوسرے جملے میں فاعل آپ کا مثنی ہے، تیسرے جملے میں فاعل آپ کا جمع ہے. تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. واحد کہاں سے آئے گا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے نا. تو تھرڈ پرسن میں جو واحد کا صیغہ ہے آپ کا، وہ کون سا ہے؟ داخلہ. لڑکا داخل ہوا، داخل الولد. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. ہم نے ضمیر حالت رفع والی چھپی معلوم اس میں کی تھی نا. تو اب جب ظاہر ہوگا تو اسے بھی ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے. دخل الولد، لڑکا داخل ہوا. دو لڑکے داخل ہوئے، فاعل آپ کا ظاہر ہے، فعل کیا آئے گا؟ واحد ہی آئے گا. وہاں آپ نے داخلہ کیا تھا اس لیے کہ آپ کا فاعل ضمیر تھا. اب ظاہر ہو گیا تو فعل واحد آئے گا، داخلہ، اور فاعل مثنی ہے آپ کا. الولدو کا مثنی کیا ہوگا؟ الولدانی. دخل الولدانی. لڑکے داخل ہوئے، داخلہ، دخل الاولاد. لڑکے داخل ہوئے. دونوں طرف غور کریں. ایک ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ فعل میں کبھی مار نہیں کھائیں گے، ذہن میں رکھیے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. فاعل جملہ فعلیہ میں ہونا ہی ہونا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان چلے گی، یہ یاد رہ جائے گی بات. جب ظاہر ہوگا اور وہ تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوگا تو آپ نے فعل کو
واحد استعمال کرنا ہے، چاہے آپ کا فاعل واحد ہو، مثنی ہو یا جمع. البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جنس کا لحاظ رکھا جائے گا سے کیا مراد ہے؟ آخری بات آج کی. بلکہ میں اس کو اب ڈائریکٹ آپ کے سامنے عربی کے جملے لکھتا ہوں. وہ داخل ہوئی کہ عربی کیا ہوگی؟ دخلت. وہ دونوں داخل ہوئی، دخلتا. وہ سب داخل ہوئی، دخلنا. لڑکی داخل ہوئی. اب فاعل آپ کے مؤنث آ گیا نا، تو اب فعل بھی آپ نے مؤنث ہی لگانا ہے. آپ کو تھرڈ پرسن میں جو واحد کی جگہ پر دو سیکھے ملیں گے نا، مذکر کے لیے دخلا اور مؤنث کے لیے دخلت. تو اب مؤنث آپ کا فاعل آ گیا تو مؤنث کا فرق آپ نے رکھنا ہے. تو دخلت اب دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے. تا بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. ساکن کو آگے ملاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. دخلت البنت، لڑکی داخل ہوئی. دو لڑکیاں داخل ہوئی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ دخلت البنتان. اور لڑکیاں داخل ہوئیں، دخلت البنات. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ سٹارٹ میں نے لے دیا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ جملہ فعلیہ میں اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنی ہو، جمع ہو. البتہ جنس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. فاعل آپ کا مذکر تھا تو ہم نے فعل مذکر استعمال کیا. فاعل ہمارا مؤنث ہوا تو ہم نے فعل مؤنث استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اسے ہی ہم یہاں سے کل سٹارٹ لے کر آگے لے کے چلیں گے. کل کا دن ویسے تو ہر دن ہی آپ کے لیے عربی گرامر کے اعتبار سے اہم ترین ہوتا ہے، لیکن کل کا دن آپ کے لیے واقعی بہت اہم ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی، قرآن مجید کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں مدد دیں گی. تو اپنے شوق، ذوق، جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ سے ضرور دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.